بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. الارض تطہر الارض باطن القدم والحذاء وأطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشي عليها أو بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بها إلى آخره. الحمدللہ گفتگو ہماری کتاب الطہارت میں مطہرات کے بیان میں تھی کہ مطہرات میں اہم ترین مطہر ماء اور پانی ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اور دوسرا مطہر زمین ہے. اچھا، زمین پاک کرتی ہے پاؤں کے تلووں کو اور جوتی کے تلووں کو اور جو ان کے اطراف سائڈوں کی متعارف مقدار ہے. اگر انسان کا پاؤں کے تلوے نجس ہو جائیں، جوتی کے تلوے نجس ہو جائیں، اور جو متعارف مقدار میں جو ان کی سائڈیں ہیں وہ اگر نجس ہو جائیں، تو اگر انسان زمین پر چلے یا پاؤں کو زمین سے رگڑے، جوتی کو زمین پر رگڑے، اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. مثلا آپ ایک جگہ پر چل رہے تھے کہ وہاں پر کوئی پیشاب وغیرہ تھا، آپ کا پاؤں نجس ہو گیا. آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آپ کے پاؤں سے وہ پیشاب جو پاؤں کے تلووں کو لگا تھا یا جوتی کے تلووں کو لگا تھا وہ زائل ہو جائے اور آپ چلیں کچھ مقدار میں، تو پھر آپ کے پاؤں یا جوتی پاک ہو جائے گی. البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عین نجاست زائل ہونی چاہیے. مسئلۃ، اگر انسان کی جوتی مثلا نجس ہو گئی، جوتی کے تلوے نجس ہو گئے، اب ایک جگہ پر چل رہا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ ممشا علیہ زمین ہے یا زمین نہیں ہے. خوب، تو ایسے مورد میں کہتے ہیں کہ اس کی طہارت کا حکم نہیں کیا جائے گا. چلیں ان مسائل کے دلائل کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ زمین انسان کے پاؤں کے باطنی حصے کو، وہ جو تلوے ہیں، درست ہے، وہ اگر نجس ہو جائیں اور زمین پر چلے تو پاک ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں اجماع ہے، کوئی بھی خلاف نہیں ہے سوائے کتاب خلاف کے کہ شیخ طوسی نے وہاں پر اختلاف کیا ہے، اور اس مسئلے پر دلیل بھی صحیح ہے، حلبی ہے، کہ انشاءاللہ اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ پھر دلیل بھی سمجھ میں آ جائے گا. عبارت کو دیکھیں. الارض تطہر الارض باطن القدم والحذاء، زمین پاک کرتی ہے پاؤں کے تلوے اور جوتی کے تلوے، جو اس کو زمین پاک کرتی ہے. وَأَطْرَافَهُمَا، اور جو ان کی سائڈیں ہیں، بالمقدار المتعارف، وہ سائڈیں متعارف مقدار میں جتنی ہے. بالمشی علیہا، زمین پر چلنے کے ذریعے سے، او بالمسح بہا، یا زمین پر وہ پاؤں رگڑنے سے یا جوتی رگڑنے سے. بشرط زوال عین النجاست بہا، شرط یہ ہے کہ چلنے سے یا پاؤں یا جوتی رگڑنے سے عین نجاست زائل ہو جائے. وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمَشْيُ وَشُكَّ فِي كَوْنِ الْمُمْشَى عَلَيْهِ أَرْضًا أَوْ لَا لَمْ يُحْكَمْ بِالطَّهَارَةِ، اگر ایک انسان چلتا تو ہے لیکن شک ہو رہا ہے کہ جس چیز پر چل رہا ہے وہ زمین ہے یا زمین نہیں ہے، تو طہارت کا حکم نہیں کیا جائے گا. والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے اندر دلیل
اما مطہریت الارض لباطن القدم ومثل الحذاء، فرماتے ہیں کہ زمین انسان کے پاؤں کو اور جوتوں کے تلووں کو پاک کرتی ہے. فلم ينقل فيها خلاف، اس مسئلے میں کوئی بھی خلاف نقل نہیں ہوا. الا من الخلاف، خلاف کتاب ہے شیخ طوسی کی، مگر خلاف سے، کہ یعنی جو شیخ طوسی کی کتاب ہے اس میں اختلاف ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهَا صحیح الحلبی، اور اس مسئلے پر دلالت کرتی ہے صحیح حلبی کی روایت. یہ ہے حلبی کہتے ہیں نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال این نزلتم. حلبی کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر گئے اور اس جگہ اور مسجد کے درمیان ایک نجس گلی تھی. پھر ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے. فقال این نزلتم، امام نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ فقلت نزلنا فی دار فلان، میں نے کہا فلان کے گھر آئے تھے. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، امام نے کہا پھر تو تمہارے اس مکان اور مسجد کے مابین ایک نجس گلی ہے. او قلنا لو، یا میں نے کہا، یا امام نے ایسے کہا یا میں نے کہا، ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، ہمارے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک نجس گلی ہے. فقال لا بأس، امام نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں. ان الارض تطہر بعضها بعضا، امام نے فرمایا کہ زمین بعض، ان الارض تطہر بعضها بعضا، زمین بعض بعض کو پاک کر دیتی ہے. درست ہے، جیسے ہی آپ چند قدم اس پر چلیں گے تو پاک ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر اب استدلال ایسے ہے کہ زمین مطہر ہے، ایک اس کے اندر تعلیل آئی ہے، درست ہے، اور دوسرا حدیث کا اطلاق ہے، درست ہے، دونوں کو بیان کرتے ہیں. تعلیل یہ آئی ہے، امام نے یا اس نے خود کہا کہ اس گھر سے لے کر مسجد کے درمیان ایک گلی ہے کہ جو گلی نجس ہے. تو امام نے کہا لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زمین جب انسان اس پر چلے تو بعض بعض کو پاک کر دیتی ہے. جیسے ہی آپ اس زمین پر چلیں گے، چند قدم چلیں گے تو بعض چیزوں کو پاک کر دیتی ہے، زمین اس کو پاک کر دے گی. اب یہاں پر یہ جو تعلیل ہے ان الارض تطہر بعضها بعض عام ہے، درست ہے، یہ مختص نہیں ہے کسی خاص متنجس کے ساتھ، بلکہ جیسے پاؤں وغیرہ ہے، اگر انسان اس پر چلتا ہے تو انسان کا پاؤں بھی پاک ہو جاتا ہے. کہ امام فرماتے کہ چند قدم چلنے سے زمین بعض بعض کو پاک کر دیتی ہے. ایک یہ کہ عمومیت ہے اس میں، درست ہے، کہ متنجس پاؤں کے ساتھ اس میں قید نہیں ہے، لہذا یہ جوتی کو بھی شامل ہے. دوسرا، حدیث کے اندر اطلاق ہے. یہ جو اطلاق ہے امام مقام بیان میں ہے اور بعضاً کو نکرہ کی صورت میں لے کر آئے، اس کو مقید نہیں کیا. لہذا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ چاہے پاؤں ہو چاہے جوتی ہو، دونوں پاک ہو جائیں گے. ان قلت، کوئی بندہ آ کر کہے کہ نہ بابا امام یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ اگر پاؤں یا جوتی وغیرہ نجس ہو گئی تو وہ پاک ہو جائیں گے، بلکہ امام جو فرماتے ہیں لا بأس، وہ اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بابا یہ کام حرام نہیں ہے. درست ہے، یعنی آپ جو اس طریقے سے پاؤں وغیرہ آپ کا نجس ہو گیا اور آپ مسجد میں آ گئے، یہ کام حرام نہیں ہے. امام یہ کہنا چاہتے ہیں، نہیں کہ تمہارا پاؤں پاک ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا بأس کے ساتھ اگر اس تعلیل کو ان الارض تطہر بعضها بعضا کو ضمیمہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات صرف حرمت کی نہیں ہے، بات طہارت کی ہے. کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس پر چلا جائے تو انسان کا پاؤں پاک ہو جاتا ہے. یہ مطلب بیان ہو رہا ہے.
وَأَمَّا مُطَهِّرِيَّةُ الْأَرْضِ لِبَاطِنِ الْقَدَمِ وَمِثْلِ الْحِذَاءِ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا خِلَافٌ إِلَّا مِنَ الْخِلَافِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الصحیح الحلبی کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وغیرہ اور غیر صحیح حلبی. کیسے؟ عموم تعلیل کے ذریعے سے. خوب عموم تعلیل سے پاؤں جوتی دونوں آ جاتے ہیں. وَبِعُمُومِ التَّعْلِيلِ يُمْكِنُ التَّعَدِّي إِلَى مِثْلِ الْحِذَاءِ کیونکہ امام نے کہا کہ ان الارض تطہر بعضها بعضا. اس عموم تعلیل کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بابا یہ بات صرف پاؤں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جوتی کے تلووں کو بھی شامل ہے. بل دوسرا تقریب استدلال یمکن التمسک باطلاق الحدیث بعضا مطلق ہے. اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں بلا حاجت الی التمسک بعموم التعلیل. عموم تعلیل کے ساتھ تمسک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اطلاق سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اجل لا بد من ضم التعلیل الى نفی البأس کہ ینتفی احتمال کون نفی البأس من جہت عدم حرمت تنجیس المسجد کہ اس سے اشکال مقدر کا جواب کہ بابا اس تعلیل کو ان الارض یطہر بعضها بعضا اس کو لا بأس کے ساتھ ضمیمہ کریں آپ. کیوں؟ تاکہ یہ احتمال ختم ہو جائے کہ امام نے جو لا بأس کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام نہیں ہے. نہ یہ صرف نہیں کہنا چاہتے. امام کہتے ہیں کہ پاک ہے، پاؤں پاک ہو جاتا ہے. وَأَمَّا طَهَارَةُ الْأَطْرَافِ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارَفِ فَلِإِطْلَاقِ الصَّحِيحِ بَعْدَ نُدْرَةِ إِصَابَةِ الْبَاطِنِ فَقَط. دوسری بات یہ کہ بھائی اس روایت سے تو صرف یہ پتہ چلا نا انسان کے پاؤں کا جو نچلا حصہ یا جوتی کے جو تلوے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کی سائیڈوں میں متعارف مقدار ہے اس کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا؟ جواب حدیث مطلق ہے اور معمولاً ایسے ہوتا ہے جب پاؤں کا نچلا حصہ نجس ہوتا ہے تو معمولاً سائیڈیں بھی نجس ہوتی ہیں. جوتی کے تلوے اگر نجس ہوتے ہیں تو معمولاً سائیڈیں بھی مقدار متعارف میں نجس ہوتی ہیں. تو امام علیہ السلام کا مطلق کہنا کہ پاک ہو جاتا ہے اس کا مقصد یہ کہ وہ اطراف بھی پاک ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا طَهَارَةُ الْأَطْرَافِ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارَفِ یہ جو مقدار متعارف میں کہا گیا کہ اطراف بھی پاک ہو جاتے ہیں فَلِإِطْلَاقِ صحیح کہ صحیح یہاں پر مطلق ہے بعد ندرت اصابت الباطن فقط کیونکہ بہت ہی نادر ہے کہ فقط انسان کا باطن پاؤں کا باطن نچلا حصہ نجس ہو. نہ معمولاً اگر وہ نجس ہوتا ہے تو سائیڈیں بھی نجس ہوتی ہیں. مانا ندارت کہ آپ آئیں اور اس روایت کو آ کر اس فرد نادر پر عمل کریں. وَأَمَّا كِفَایَةُ الْمَسْحِ بِهَا بھائی یا اس زمین پر چلیں یا زمین کے ساتھ اس کو مسح کریں رگڑیں اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے. دلیل وہی فَلِعُمُومِ التَّعْلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ان الارض تطہر بعضها بعضا یہ تعلیل عام ہے. چاہے آپ اس پر چلیں چاہے آپ اس کے ساتھ رگڑیں دونوں صورت میں پاک ہو جائے گا. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ بِهَا فَوَاضِحٌ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ کہ عین نجاست زائل ہو کہتے ہیں یہ تو روشن ہے واضح سی بات ہے. جب تک عین نجاست زائل نہیں ہوگی تو پاک کیسے ہوگا؟ اجل لا يلزم زوالها بهما بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي او المسح لعدم احتمال الفرق وعموم التعلیل. مسئلہ اگر وہ عین نجاست زمین پر چلنے سے زائل ہو یا عین نجاست کو ہم نے پہلے اتار دیا ہو آیا فرق کرتا کہ نہ؟ مسئلہ یہ کہ وہ عین نجاست زائل ہونی چاہیے. فقط یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے وہ زمین پر چلنے کی وجہ سے ہو رگڑنے کی وجہ سے ہو یا اس سے پہلے آپ نے عین نجاست کو زائل کیا ہو پھر آپ چلتے ہو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تعلیل میں عمومیت پائی جاتی ہے دونوں صورتوں کو شامل ہے. اجل بلے لا یلزم زوالها بهما ضروری نہیں ہے کہ عین نجاست خود زمین پر چلنے یا زمین پر مسح کرنے سے زائل ہو بل یکفی زوالها بخرقۃ بلکہ آپ کپڑے سے اس کو زائل کر دیں. ثم المشی
او المس، بعد میں آپ چلیں یا پاؤں کو زمین پر رگڑیں، دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا. لعدم احتمال الفرق و عموم التعلیل، کیونکہ یہاں پر کوئی بندہ آ کر یہ فرق نہیں دونوں کے درمیان ڈالتا، اور تعلیل بھی عمومیت رکھتی ہے، لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے. آخری مسئلہ، اگر آپ چل رہے ہیں لیکن معلوم نہیں جس جگہ پر چل رہے ہیں وہ زمین ہے یا زمین نہیں، خوب اب یہاں پر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ طہارت جاری نہیں ہوگا، کیونکہ استذاب ہے. بھائی مطہر تو زمین ہے نا، اگر زمین محرز نہ ہو، پتہ نہیں وہ پانی پر چل رہا ہے یا کسی اور چیز پر چل رہا ہے، خوب تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ قاعدہ طہارت جاری نہیں ہوگا بلکہ استذاب نجاست کو جاری کریں گے. وَأَمَّا عَدَمُ الْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ مَعَ الشَّكِّ فِي كَوْنِ الْمُمْشَىٰ عَلَيْهِ أَرْضًا، بھائی اس صورت میں کہ جب انسان کو شک ہو کہ جس جگہ پر چل رہا ہے وہ زمین ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوگا. فَلِعَدَمِ إِحْرَازِ الشَّرْطِ، کیونکہ شرط یہ ہے کہ زمین پر چلے اور یہ شرط محرز نہیں ہے. فَلِعَدَمِ إِحْرَازِ الشَّرْطِ، شرط کے محرز نہ ہونے کی وجہ سے. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَشْيُ عَلَى الْأَرْضِ أَوِ الْمَسْحُ بِهَا، یا زمین پر چلے یا زمین سے رگڑے. وَقَاعِدَةُ الطَّهَارَةِ لَا تَجْرِي لِلْاسْتِصَابِ، کوئی بندہ کہے کہ بھئی شک ہو رہا ہے قاعدہ طہارت کو جاری کرو، کہتے ہیں کہ نہ، قاعدہ طہارت سے پہلے استصحاب جاری ہوگا. اس طرح چلنے سے پہلے یقیناً پاؤں نجس تھا، اس طرح چلنے سے پاک ہوا یا نہیں ہوا شک کر رہے، خوب استصحاب کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے نجس تھا ابھی بھی نجس ہے. خوب قاعدہ طہارت کا مورد نہیں اصلا. تمام شد. مطہرات میں سے تیسری چیز الشمس، سورج ہے. تو طاہر الارض، اگر زمین نجس ہو جائے اور اس پر سورج کی روشنی پڑے اور اس کو خشک کرے پاک ہو جائے گی. وَكُلَّ غیر منقول، زمین اور ہر وہ چیز جو منقول نہیں ہے. کل اشجار والابواب، جیسے گھروں کے دروازے یا پیڑ اور درخت، وہ بھی ایسے ہی ہے، نجس ہو گئے سورج کی روشنی اس پر پڑے گی پاک ہو جائے گی. البتہ بشرط استناد الجفاف الی الاشراق، شرط یہ ہے کہ وہ سوکھا ہو، خشک ہوا ہو سورج کی روشنی سے. ولو بمشارکت الریح فی الجملہ، اگرچہ تھوڑی بہت ہوا کی بھی اس میں دخالت ہے، لیکن اصل یہ کہا جائے کہ سورج کی روشنی سے یہ خشک ہو گیا ہے، کہتے ہیں صورت میں پاک ہو جائے گا. والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے اندر مستند اور دلیل. اما کون الشمس مطہرۃ للارض، یہ کہ سورج زمین کو پاک کر دیتا ہے، فهو المشہور، مشہور ہے. وکیل انہ توجب جواز السجود والتیمم دون الطہارہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آغا زمین پاک تو نہیں ہوگی، البتہ اس پر سجدہ کرنا جائز ہوگا اور اسے تیمم کرنا جائز ہے، باقی مطلقاً پاک کی بات نہیں کر رہے. بعض نے ایسے کہا. فہو المشہور، دلیل لصحیح زرارہ، صحیح زرارہ ہے. سألت ابا جعفر عن البول یکون علی السطح، زرارہ کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے پوچھا پیشاب کے بارے میں کہ جو چھت پر تھا، او فی المکان، یا کسی جگہ پر تھا، الذی یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. فقال اذا جففت الشمس فصل علیہ فهو طاہر، جب اس کو سورج خشک کر دے تو اس پر نماز پڑھو اور وہ چیز پاک ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیز ہے. ان قلتا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آگا فہو طاہر جو امام نے کہا ہے یعنی وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، نہ کہ یہ جو فقہا کی اصطلاح میں طہارت ہے، یہ طہارت مراد نہیں ہے، نظافت مراد ہے. جواب، یہ تو بہت ہی بعید ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ پاک تو نہیں ہوتا لیکن بس صاف ستھرا ہو گیا، کہ دیکھیے خلاف ظاہر احتمال. واحتمال ارادت النظافت من الطہارہ فی زمن الامام الباقر علیہ السلام دون المعنى المصطلح بعید،
فرماتے ہیں کہ اس طہارت سے نظافت مراد لینا، کہنا کہ امام باقر کے زمانے میں طاہر سے مراد وہ نظافت تھی، لغوی معنی تھا، نہ کہ یہ فقہی اصطلاح. فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بعید ہے. روشن ہے کہ بات وہ نجاست کی اور پاکائی کی ہو رہی ہے کہ یہاں پر طہارت سے مراد وہی طہارت مصطلح ہے. یہ احتمال نہایت بعید احتمال ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ نہ اس سے مراد وہ نہیں ہے. نہ عزیز مان. وَأَمَّا كَوْنُهَا مُطَهِّرَةً لِكُلِّ غَيْرِ مَنْقُولٍ، اور یہ کہنا کہ یہ سورج پاک کرتا ہے ہر اس چیز کو جو منقول نہیں ہے. فَهُوَ الْمَشْهُورُ، اور یہ مشہور ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ لِغَيْرِ الْأَرْضِ مِنَ الْأَلْوَاحِ وَالْأَخْشَابِ الْمَفْرُوشَةِ عَلَيْهَا وَيُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الْمَفْرُوشَةِ كالمثبتة في البناء مثلا لأبواب وغيرها بعد ما لقول بالفاصل. یہاں پر عبارت میرے پاس تھوڑی سی صحیح طریقے سے نہیں ہے. 1 منٹ میں عبارت کو دوسری کتاب میں دیکھوں. یہاں پر جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر عبارت تھوڑی غلط لکھی ہوئی ہے. جی عبارت وہاں پر غلط ہے. عبارت اس طریقے سے وَأَمَّا كَوْنُهَا مُطَهِّرَةً لِكُلِّ غَيْرِ مَنْقُولٍ، ہر وہ چیز جو غیر منقول ہے اس کو بھی یہ سورج پاک کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ مشہور ہے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ صَحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ، اوپر والی جو صحیحہ ذکر کی ہے وہ مطلق ہے. خوب سطح ہو، مکان ہو کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. امام نے کہا کہ اگر اس کو سورج خشک کر دے تو وہ پاک ہے. وہ بھی یہ مطلق ہے، غیر زمین کو بھی شامل ہے. درست ہے. مثلا زمین نہیں ہے لیکن زمین کے اندر کوئی چیز الواح لوح وغیرہ نصب جو ہوتے ہیں، مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کلومیٹرز وغیرہ کے لیے مختلف الواح اور چیزیں پتھر وغیرہ، یا مثلا کوئی اور لو زمین پر نصب کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بابا اتنے کلومیٹر، ان کو شامل ہے. یا الاخشاب، یا وہ لکڑیاں جو زمین پر گاڑ دی جاتی ہیں، خوب ان کو بھی پاک کر دیتا ہے. درست ہے. لغیر الارض من الالواح والاخشاب، خشب المفروشۃ علیہ جو اس پر پڑے ہوئے ہیں. ویتعدی الی غیر المفروشہ، اور وہ لکڑیاں وغیرہ جو زمین پر پڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ کل مثبتۃ فی البناء، مثلا عمارت وغیرہ میں ان کو گاڑ دیا گیا ہے، وہ بھی جیسے ابواب دروازے ہیں وغیرہ، ان کی طرف تعدی کریں گے بعدم القول بالفاصل. قول بالفاصل نہیں ہے یہاں پر. جو بندہ بھی کہتا ہے کہ غیر ارض الواح اور اخشاب وغیرہ کو سورج پاک کرتا ہے، وہ تفصیل نہیں دیتے کہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں جو زمین میں گاڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو پاک نہیں ہوں گی، جو زمین پر پڑی ہوئی ہیں وہ پاک ہوں گی. نہ ایسی کسی نے تفصیل نہیں دی. تو یہ ایک طرح کا اجماع مرکب ہو جائے گا. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ اسْتِنَادِ الْجَفَافِ إِلَى الْإِشْرَاقِ، ہم نے کہا کہ وہ سورج کی روشنی سے خشک ہو، یہ شرط ہے. دلیل فَلِظَاهِرِ الصَّحِيحِ، صحیح میں کیا؟ اذا جففته الشمس، جب اس کو شمس خشک کرے. بابا واضح ہے. وَأَمَّا أَنَّ مُشَارَكَةَ الرِّيحِ غَيْرُ مُضِرَّةٍ فَلِإِطْلَاقِ مَا دَلَّ عَلَى مُطَهِّرِيَّةِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ نَاظِرٌ إِلَى الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ اشْتِرَاكُ الرِّيحِ مَعَ الْإِشْرَاقِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّجْفِيفِ فِي الْجُمْلَةِ. اور ہم نے کہا کہ سکھا تو خشک تو سورج کی روشنی کر رہی ہے لیکن تھوڑی بہت ہوا بھی چل رہی ہے، اس کی بھی دخالت ہے. تو پھر یہ تو شمس نے اس کو نہیں سکھایا. جواب بابا یہ روایت مطلق ہے کہ سورج کی روشنی سے وہ خشک ہو. اب متعارف طریقہ تو ایسے ہے کہ
کہ جب بھی سورج کی روشنی سے خشک ہوتا ہے تو ہلکی پھلکی تو ہوا چلتی ہے نا، اور امام نے پھر بھی مطلق کہا، تو اس کا مقصد یہ کہ ہلکی پھلکی ہوا یہاں پر معنی نہیں بنے گی۔ فرماتے ہیں اما ان مشارکت الریح غیر مضرۃ، یہ کہ جو ہوا وغیرہ ہے وہ ضرر رسا نہیں ہے، اس کی مشارکت ضرر رسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فل اطلاق ما دل علی مطہریت الشمس، جو دلائل دلالت کرتے ہیں کہ شمس مطہر ہے وہ مطلق ہے۔ فإنہ ناظر الی المتعارف، وہ متعارف کی طرف ناظر ہے۔ متعارف کیا ہے؟ وہو اشتراک الریح مع الاشراک فی عملیت التجفیف فی الجملہ، وہ یہ ہے کہ ریح اور ہوا بھی شریک ہوتی ہے اس اشراق یعنی روشنی کے ساتھ، سورج کی روشنی کے ساتھ وہ بھی شریک ہوتی ہے اس چیز کو سکھانے میں، شریک ہوتی ہے۔ اشتراک الریح فی الجملہ، فی الجملہ اشتراک الریح کے متعلق ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس ہوا کی بھی دخالت ہوتی ہے، لیکن معمولاً سورج اس کو سکھاتا ہے۔ مطہرات میں سے الاستحالۃ والانقلاب والانتقال، اچھا یہ چند چیزیں۔ استحالہ یعنی نجس یا متنجس، وہ کیا ہے؟ تبدیل ہو جائے ایک اور جسم میں۔ مثلا اس کی معروف مثال دیتے ہیں کہ کتا نمک کی کان میں گر جائے اور نمک بن جائے، خوب۔ یا مثلا لکڑی ہے، درست ہے، وہ لکڑی کیا ہے؟ خاک بن رہی ہے، رماد بن جائے، خوب، یہاں پر پاک ہو جائیں گے، درست ہے۔ پس استحالہ یعنی ایک حقیقت اپنی نوع کو تبدیل کر دے، اسے کہتے ہیں استحالہ، درست ہے۔ انقلاب وہ بھی استحالے کی ایک صورت ہے، اس کا ایک مصداق ہے، لیکن اگر اس استحالے کو مائعات میں صحیح جانا جائے تو وہاں پر انقلاب کہتے ہیں۔ مثلا پانی بخار بن جائے، وہاں پر انقلاب استعمال ہوتا ہے۔ پس استحالہ اعم ہے، ایک شے کی نوع کی صورت تبدیل ہو جائے، کتا نمک بن جائے، نمک کی کان میں گر جائے۔ النجس او المتنجس، کہتے ہیں نجس ہو یا متنجس ہو، نجس یعنی وہی عین نجس، متنجس یعنی جو عین نجس نہیں ہے لیکن نجس ہو چکا ہے، نجس جیسے کتا، متنجس جیسے لکڑی۔ اذا استحال الی جسم آخر، اگر وہ ایک اور جسم میں استحالہ پیدا کرے، تبدیل ہو جائے، صورت اپنی تبدیل کر دے، یا طہورو تو پاک ہو جائے گا۔ کل خشب اذا صار رمادن، جس طریقے سے لکڑی اگر وہ خاکستر بن جائے، خاک بن جائے، درست ہے کہ یہ متنجس کی مثال ہے۔ نجس کی مثال وہی معروف، کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے۔ البتہ دون مثل الطین اذا تحول خزفا، البتہ مٹی اگر ٹھکری بن جائے، اس کو پکائیں، آگ میں رکھے ٹھکری بن جائے، تو استحالہ اس کو نہیں کہتے، کیونکہ عرفاً یہ ابھی وہی چیز ہے، وہی مٹی ایک مرتبہ گیلی ہے، دوسری مرتبہ اس کو پکایا گیا ہے، تو لہذا یہ مثال نہیں ہوگی۔ دون مثل تین ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ جب مٹی اذا تحول خزفان، جب ٹھکری بن جائے، نہ۔ والمستند فی ذلک، آغا ان مسائل کے لیے دلیل کیا ہے؟ اما وجہ الطہارت فی مثل الخشب المتحول رمادان، جب لکڑی مثلا خاک بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے، کیوں؟ فلزوال الموضوع المحکوم علیہ بالنجاسہ وتولد موضوع جدید کہ یمکن اثبات طہارت ہی بقاعدۃ الطہارہ۔ اگر اس لیے کہ جو موضوع نجس تھا یعنی لکڑی، وہ تبدیل ہو گئی، وہ موضوع زائل ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایک جدید موضوع آیا یعنی رماد، خاک۔ جو پہلے والا موضوع تھا نجس، وہ تو ختم ہو گیا، لہذا نجاست ختم ہو گئی۔
جو دوسرا موضوع آیا ہے یعنی رماد خاک وہ پاک بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے تو قاعدہ طہارت جاری کریں. خوب قاعدہ طہارت کہتا ہے پاک ہو جائے گا. ان قلتا بھائی استصحاب نجاست کیوں نہیں جاری کرتے؟ پہلے جب یہ لکڑی تھا تو نجس تھا اور جیسے خاک بن گئی یہ چیز تو اب بھی شک کریں پاک ہے یا پاک نہیں ہے تو استصحاب کو جاری کریں. استصحاب کو کیوں نہیں جاری کرتے؟ جواب استصحاب یہاں پر جاری نہیں ہوگا. استصحاب وہاں پر جاری ہوگا جب موضوع عرفاً متحد ہو یعنی جو متیقن تھا اور جو بعد میں مشکوک ہے عرفاً ایک ہی چیز ہو لیکن یہاں پر موضوع تبدیل ہو چکا ہے لہذا استصحاب جاری نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یہ پاک ہو جائے گا فلزوال الموضوع المحکوم علیہ بالنجاسہ وہ موضوع کے جس پر نجاست کا حکم کیا گیا تھا وہ زائل ہو چکا. وتولد موضوع جدید اور جدید موضوع آ چکا ہے کہ یمکن اثبات و طہارت ہی بقاعدۃ الطہارہ اس کی طہارت کو ثابت کیا جائے گا قاعدہ طہارت کے ذریعے سے. واستصحاب النجاست لا یجری اشکال مقدر کا جواب بھائی استصحاب جاری کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہیں کہ استصحاب نجاست یہاں پر جاری نہیں ہوگا. چرا لزوال الموضوع السابق لزوال الموضوع عرفان جو پہلے والا موضوع تھا وہ زائل ہو چکا ہے عرفان. عرف اس کو دوسرا موضوع سمجھتا ہے. اچھا وعدم طہارت مثل الطین المتحول خزفان بابا مٹی جب ٹھکری بن جائے تو وہ پاک نہیں ہوتی. کیوں؟ فلعدم الاستحالہ یہاں پر موضوع عرفاً تبدیل نہیں ہوا. بعد عدہما فی نظر العرف موضوعا واحدا عرف ان دونوں کو موضوع واحد سمجھتا ہے. وکون الاختلاف فی اوصاف اختلاف فقط صفات کے اندر ہے لہذا استحالے میں ہم نے عرض کیا کہ کہاں پر پاک ہوتا ہے. اچھا اذا انقلب الخمر خلا طہورا درست ہے روشن ہوا. انقلاب کی مثال دے رہا ہے یہ ابھی انقلاب کی مثال کہ اذا انقلب الخمر خلا طہورا ویطہر الاناء ایضا بالتاب. آغا مطہرات میں سے استحالے کے بعد انقلاب کیسے؟ اگر شراب سرکہ بن جائے خوب یہ پاک ہو جائے گا. عرض کیا کہ انقلاب یہ بھی ایک طریقے کا استحالہ ہے لیکن اس استحالے میں ایک شے کی بعض صفات اور اس کے عوارض تبدیل ہوتے ہیں. جیسے مثلا جو شراب تھا وہ کیا بن جائے؟ سرکہ بن جائے تو وہ شراب بھی پاک ہو جائے گا اور وہ برتن بھی تابعیت میں پاک ہو جائے گا. والمستند فی ذالک اس مسئلے کے اندر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اما طہارت الخمر بانقلابہ خلا اگر شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. فلموثق عبید بن زرارہ عن ابی عبداللہ کیونکہ یہاں پر عبید بن زرارہ کی جو موثقہ ہے امام صادق علیہ السلام سے وہ دلیل ہے. کیا ہے روایت یہ الرجل اذا باع اسیرا ایک شخص ہے وہ کوئی اسیر یعنی کسی چیز کا نچوڑا ہوا جوس نکلا ہوا جوس وہ خریدتا ہے. فحبسہ السلطان بادشاہ اس کو پکڑ لیتا ہے سلطان حتی صار خمرا وہ جو اسیر تھا وہ شراب بن جائے. فجعلہ صاحبہ خلا بعد میں وہ جو اس خمر کا مالک ہے اس کو سرکے میں تبدیل کرتا ہے. فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس امام فرماتے اگر شراب کے نام سے وہ متحول ہو جائے تبدیل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی پاک ہو جائے گا. وغیرہ اور موثقہ عبید بن زرارہ کے علاوہ اور بھی روایت. وَأَمَّا طَهَارَةُ الْإِنَاءِ طَبْعًا ہم نے کہا کہ طبعاً وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا. فَلِلْمُوَثَّقِ الْمُتَقَدِّمِ بَعْدَ ضَمِّ الدَّلَالَةِ الْإِلْتِزَامِيَّةِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ وَالْحِلِّيَّةِ الْفِعْلِيَّتَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْإِنَاءِ عَلَى نَجَاسَتِهِ
فرماتے ہیں کہ جب وہ شراب سرکہ بن جائے گا تو تباً برتن بھی پاک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بابا اسی روایت کے اندر آپ دیکھیں اس کی دلالت التزامی کیا ہے. دلالت التزامی یعنی جو معنی موضوع اللہ کا لازمہ ہے. معنی موضوع اللہ کا لازمہ جیسے کہ منطق میں آپ پڑھتے ہیں. جب امام نے کہا وہ شراب جب سرکہ بن گیا تو پاک ہے اور حلال ہے. خوب، اس کا مقصد ہے کہ اس برتن کو بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ برتن نجس ہو تو پھر یہ سرکہ کیسے پاک اور حلال ہوگا؟ اور پھر تو اس سرکے کو نجس ہونا چاہیے، اور نجس ہو گیا تو حرام ہوگا. حالانکہ امام نے کہا کہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. وَأَمَّا طَهَارَةُ الْإِنَاءِ طَبْعًا، وہ برتن تابعیت میں پاک ہو جائیں گے. فَلِلْمُوَثَّقِ الْمُتَقَدِّمِ، وہ جو گزشتہ موثقہ ہے، بعد ضم الدلالۃ الالتزامیہ، بعد اس کے کہ اس کے ساتھ آپ دلالت التزامیہ کو ضمیمہ کریں. لعدم امکان الحکم بالطہارۃ والحلیۃ الفعلیتین، کیونکہ بابا ممکن نہیں ہے کہ امام آ کر کہیں کہ وہ چیز پاک ہو گئی، وہ چیز حلال ہے، بالفعل پاک بھی ہے حلال بھی ہے، مع بقاء الاناء لا نجاست، ساتھ اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ برتن ابھی نجس ہے. وہ برتن ابھی نجس ہے تو یہ پاک اور حلال کیسے ہوا؟ وہ تو نجس بن جائے گا. تمام شد. الانتقال، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک چیز انتقال ہے. انتقال کیا ہے؟ اذا صار النجس جزءا من حیوان طاہر طہر، اگر نجس چیز ایک پاک حیوان کا جز بن جائے تو وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی. مثال قدم الانسان اذا صار جزءا من البق ونحوہ، اگر انسان کا خون مچھر وغیرہ کا جز بن جائے، مچھر نے آپ کا خون چوسا، وہ مچھر کا جز بن گیا، اب اس مچھر کو مارتے ہیں، وہ خون آپ کو لگ جاتا ہے، وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے. والمستند فی ذلک، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مستند کیا ہے؟ اطلاق ما دل علی طہارت اجزاء المنتقل الیہ، وہ روایت کے جو دلالت کرتی ہے کہ جس حیوان طاہر کی طرف یہ خون منتقل ہوتا ہے اس کے تمام اجزاء پاک ہے. روایت میں اطلاق ہے کہ اس کے تمام اجزاء پاک ہے، من جملہ ان میں سے یہ ایک خون بھی ہے، تو وہ بھی پاک ہوگا. کم موثقت غیاث ان جعفر ان ابیہ، جیسے موثقہ غیاث کہ جو امام صادق علیہ السلام سے، کہ مولا فرماتے ہیں لا بأس بدم البراغیث، براغیث برغوس کی جمع ہے، اور فارسی میں کہا کہتے ہیں کہ چھوٹے سے مچھر کی طرح چھوٹے سے مثلا جیوت ہے، ان کو براغیث کہا جاتا ہے. والبق، بق وہی مچھر، وبول الخشاشیف، اور جو خشاف ہے، کہ اردو میں مجھے ترجمہ نہیں آتا، فارسی میں کہتے پرستوئے کوہستانی، کہ بہرحال ان کا اردو میں لغت میں ترجمہ دیکھیے گا، فارسی کا ترجمہ پرستوئے کوہستانی، کہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں بعد میں اگر مل جائے مجھے اردو تو. ان روایات میں کہا کہ لا باس بدم البراغیث، ان کے خون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوب چاہے وہ خون مثلا انسان کا انہوں نے چوس لیا ہو یا کوئی اور، امام کہتے ہیں کہ نہ مسئلہ نہیں ہے، مطلق روایت ہے. وسیرۃ المتشرعہ، اسی طریقے سے سیرہ متشرعہ بھی ہے. کیا بہرحال بعض اور بھی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں دیکھیں گے.